بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک نئی ویڈیو سے حاضر خدمت ہوں ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے معرفہ اور نکرہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو معرفہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو کسی معین یا مخصوص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جس کی مثالیں ہم نے دی تھی، زید ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے۔ تو یہ وہ نام ہیں جو معین ہوتے ہیں اور اس معین ہونے کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہی ہوتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے پڑھا تھا نکرہ۔ نکرہ وہ عام نام ہے جو ہر ایک جس کا اطلاق ہر ایک پہ ہو سکتا ہے۔ تو یوں سمجھے معرفہ ایک خاص نام ہے، معین نام ہے، اور نکرہ وہ ہے جو غیر معین ہے، جس کا اطلاق اور جو ہر ایک پر بولا جا سکتا ہے۔ جیسے نکرہ میں آتا ہے فرسن، گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ تو بہرکیف معرفہ اور نکرہ کی پہچان آپ کر چکے ہیں اور یہ سبق پڑھ چکے ہیں۔ اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس لیکچر میں معرب اور مبنی کی بات ہوتی ہے۔ لفظ جو ہے اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ آیا یہ لفظ معرب ہے یا مبنی ہے، اور یہ چیز آپ کے ذہن میں کیسے بیٹھے گی؟ تو یہ دو ٹاپک ہیں، ایک کو کہتے ہیں معرب اور دوسرے کو کہتے ہیں مبنی۔ معرب میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اعراب کی بات آ رہی ہے، اور اعراب کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ پر کوئی حرکت دی جائے تو اسے معرب کہتے ہیں، اور کسی لفظ کے آخری حرکت کا اندازہ لگانا ہو، اسے دیکھنا ہو یہ کون سی حرکت ہے، تو اسے کہتے ہیں اعراب۔ تو معرب اعراب والا لفظ۔ اب اس کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ معرب کس سے کہتے ہیں؟ باقاعدہ اس کی تعریف یہ ہے جو اصطلاح میں ہے کہ ہوا ما یتغیر آخرہ یسمى معربا، جس لفظ کا آخری حرف تبدیل ہوتا ہے تو اسے معرب کہتے ہیں۔ اور اس کی چند مثالیں آپ کو دی جائیں گی۔ ان میں سے ایک مثال کو یہ یاد کریں اور اس پہ غور کرتے رہیں، تو اسی پر باقی الفاظ کو بھی اس کی اپلیکیشن کی جائے گی۔ مثلا ایک جملہ ہے جاء زید۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس مثال میں زید کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہوگا۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جاء زید جب آئے گا تو جاء کو ہم دیکھیں گے لفظ کیا ہے، فعل ہے، اور زید اس کا فاعل بن جاتا ہے۔ تو فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے تو ایک جملہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اس جملے میں جاء زید میں جاء فعل ہے اور زید فاعل ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زید کا اعراب کیا ہے، اس کی حرکت کیا ہے۔ تو اس زید ایک لفظ ہے جو معرب ہے، اس لیے کہ اس زید کو مختلف صورتوں میں جب پڑھیں گے تو زید کی حرکات بدل جائیں گی، اور آگے والی مثالوں سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ تو زید جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے معرفہ ہے کیونکہ وہ نام ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ معرب ہے، اور یہاں زید کی جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ دو پیشے ہیں، یعنی رفع۔ تو جس لفظ پر رفع ہو اس لفظ کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو لہذا جاء زید، زید کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش آتی ہے،
اوپر سے مراد پیش آنے سے مراد اس لفظ کے آخری حرف کی حرکت ہے۔ تو جا زید میں زید فاعل ہے، اور فاعل ہمارا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ کل فاعل مرفوع، جہاں کہیں بھی کوئی اسم فاعل بن کے آتا ہو تو وہاں اس کا اعراب مرفوع ہوگا، تو لہٰذا جاء زید میں زید جو ہے یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے۔ دوسری مثال اسی طرح ہے زید کو دیکھتے ہوئے کہ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ اب اس میں رأیت جو ہے یہ فعل ماضی ہے، لیکن اس کے اندر فاعل موجود ہے جو آنا ہے یا میں، جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ رأیت را کا میں نے اس نے دیکھا، اور رأیت میں نے دیکھا، تو اس میں فعل بھی ہے آ گیا اور فاعل بھی آ گیا۔ دیکھا فعل ہے اور میں اس میں فاعل ہے، اور زیدن یہ مفعول ہے۔ تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جہاں فاعل ہوتا ہے وہاں رفع ہوتا ہے، اور جہاں مفعول ہوتا ہے وہاں نصب ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیا پہلی مثال میں زید مرفوع تھا وہاں فاعل تھا، اور اب اس مثال میں زید یہاں مفعول واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر نصب ہے۔ اور جیسے آپ کو پہلے قاعدہ بتایا کل فاعل مرفوع، تو دوسری یہ بات بھی یاد رکھو کل مفعول منصوب، کہ ہر مفعول منصوب ہوتا ہے۔ تو اس میں یہاں زیدن دو زبر آ گئی، تنوین ہے تو یہ منصوب ہے۔ اسی طرح مثال ہے، اسی زید کو آپ دیکھیں، مررت بزیدن، تیسری مثال، جس کا معنی ہے میں زید کے پاس سے گزرا۔ مررا کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، مرہ، اور مررت میں گزرا ہے، اس کا معنی ہو گیا میں گزرا، تو اس میں فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ بزیدن بے حرف جار ہوتا ہے، اور زید یہاں اسم ہے، زید کے اوپر اس اسم پر جب بے آ جائے حرف جارہ تو زید مجرور ہو جائے گا، یعنی اس کے آخری حرف پر زیر آ جائے گی۔ تو مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو یہ تین، اور یہ بھی قاعدہ دو آپ کو پہلے بتائی تھی، کل فاعل مفعول، کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب۔ اب تیسرے یہ قاعدہ یاد رکھو کل مضاف الیہ مجرور، تو جہاں اضافت آتی ہے تو وہاں بھی مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ تو بہر کے یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جہاں حروف جارہ جن اسماء پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں آپ دیکھیں مررت بزیدن میں زید مجرور ہے، کیا مطلب؟ اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے۔ اب یہ تین مثالیں آپ کو دی ہیں زید کے ساتھ۔ تو یہاں زید ایک جگہ مرفوع ہے لفظ، ایک جگہ یہ منصوب ہے، اور ایک جگہ یہ مجرور ہے۔ اور اس قاعدے کلیے کو جو آپ کو بتایا تھا، جملے بتائے تھے، ان کو یاد رکھیں اور اپلائی کریں، جہاں بھی اس کی اپلیکیشن ہوگی تو پھر اسی قاعدہ کے مطابق ہوگی۔ بعض اس کو ان جملوں کو ہم ان کی ترکیب بھی کہتے ہیں، اس کی ترکیب بتاؤ، تو وہ یہی بتانا ہوتا ہے کہ پہلا کیا ہے، فعل آیا ہے، دوسرا لفظ کیا ہے، یہ فاعل آیا ہے، تیسرا کیا ہے، مفعول ہے۔ اور اعراب جب پوچھا جاتا ہے تو اس کی فاعلی حالت یا مفعولی حالت یا مجروری حالت کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہاں یہ حرکت آ رہی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا اس مثال میں زید 3 جگہ آیا ہے، اور تینوں جگہ اس کی حرکات مختلف ہوئی۔ تو یہ حرکات کی تبدیلی، یعنی وہ زید رفع بھی قبول کر رہا ہے، نصب بھی قبول کر رہا ہے، جر بھی قبول کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زید کیا ہے، معرب ہے۔ چند مثالیں آپ کو میں اب لکھ کے بھی دیتا ہوں، اور یہ آپ پڑھیں، یاد کریں، اور پھر اس کی اپلیکیشن کر لینا انہی اصولوں کے تحت۔ مثلا
ذابح الجزارو شاتن، جس کا میں نے ایک کسائی نے ایک بکری ذبح کی۔ تو یہاں شات کیا ہے، یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شات یہاں منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، ورنہ یہ شات اگر فاعل بنتا تو مرفوع ہوتا، اور مفعول ہوتا تو منصوب ہوتا، اور اگر اس کے اوپر حرف جار آئے تو مجرور ہے۔ گویا کہ شات کی آخری تا جو ہے اس پر حرکتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، جب تینوں یہ حرکتیں آ جائیں، ہو سکتی ہوں، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ معرب ہے۔ تو اسی طرح باقی مثالوں کو بھی آپ نے کر لینا ہے۔ یثمر البستان، باغ ثمر آور ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ معرب کیا ہے۔ البستان یہاں معرب ہے، اور فاعلی، مفعولی اور مجروری حالت میں یہ استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کی حرکات بدلتی رہیں گی۔ الدراجۃ مسرعۃ، سائیکل تیز ہے، تو مسرع یہاں کیا ہے، معرب ہے۔ زید جالس علی کرسی، زید کرسی پر بیٹھا ہے، تو زید کے بعد جالس ہے، اور یہ جالس اس حالت میں چونکہ خبر بن رہا ہے مبتدا کی، اور مبتدا مرفوع ہے تو لہذا خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ علی کرسی حرف جار ہے، اور کرسی جو ہے نا وہ مجرور ہے۔ اس کرسی کو آپ مختلف جگہ استعمال کر رہے تھے، کرسی بھی تینوں حرکات کو قبول کرے گی، اس لیے اسے بھی نکرہ، اسے بھی معرب کہیں گے۔ فارسی میں معرب اور مبنی کی پہچان کے لیے ایک شعر ہے، یہ یاد اگر کر لیں تو یہ قاعدہ یاد رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ معرب آں باشد گردد بار بار، معرب آں باشد گردد بار بار، مبنی آں باشد کے ماند برقرار۔ پھر سن لیں، معرب آں باشد گردد بار بار، مبنی آں باشد کے ماند برقرار۔ معرب کے بارے میں ہے کہ معرب وہ ہے جو بار بار اعراب کی تبدیلی کرتا ہے، اور کہ اس کا اعراب اور مبنی وہ ہے جس کا اعراب ایک ہی رہتا ہے، جو بار بار تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے، ہم نے چند مثالوں کے ساتھ معرب کے متعلق بات کی تھی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں مبنی۔ مبنی یہ بے نون، یہ جو ہے بنا لفظ ہے، یہ اس کا ماخذ ہے، تو مبنی اس سے نکلتا ہے جس کا مطلب یہ ہے ایک ہی جگہ رک جانا۔ وہ لفظ جس کی بنا ایک ہی رہتی ہے اور حرکات ثلاثہ کو قبول نہیں کرتا، اسے مبنی کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھے کہ مبنی وہ اسم، وہ لفظ ہے جس کا اعراب یعنی اس کا آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی ایک ہی صورت میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے۔ وہ تینوں صورتیں جب آتی ہیں اس کی، تو ہر صورت میں اس کی علیحدہ اعرابی حالت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ایک ہی اعرابی حالت رہتی ہے، تو اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اور جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مبنی عام باشد کے مانند برقرار، مبنی وہ ہے جو ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ اب مثالوں سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ مثلا جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، تو جاء کے بعد ہم نے موسیٰ لفظ لے آئے، یہ نام ہے، اسم ہے، اور جاء کے بعد آنے کے بعد موسیٰ آیا، تو یہاں موسیٰ فاعل بن گیا اور جاء فعل ہوا۔ تو یہ موسیٰ ہم فاعل ہونے کے باوجود یہ مرفوع ہونا چاہیے اور مرفوع نظر آنا چاہیے، لیکن موسیٰ ایک ایسا لفظ مبنی ہے جو اسی طرح ہی ہر حالت میں لکھا جائے گا۔ آپ خود سمجھ لیں گے کہ یہاں فاعل ہے تو یہ اسے ہم مرفوع سمجھیں گے، اور اگر منصوب ہے، مفعول ہے تو ہم منصوب سمجھ لیں گے، اور مجرور ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہاں یہ مجرور واقع ہو رہا ہے۔ لیکن
ظاہری طور پر موسیٰ سین کے اوپر جو الف یہاں پر آ رہی ہے یہ اسی طرح ہی رہے گی۔ اب یہ فاعلی حالت میں ہے جا موسیٰ، اور رأیت موسیٰ یہ مفعولی حالت میں آئے گا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، تو اب موسیٰ پھر بھی اسی طرح پڑھا گیا۔ اور اسی طرح مررت بے موسیٰ، موسیٰ پر حرف جار لگایا تو بھی موسیٰ ہی پڑھا گیا، آخری حرف کی حرکت کوئی تبدیل نہیں ہوئی، تینوں صورتوں میں موسیٰ موسیٰ ہی رہا، تو لہذا یہ ہے مبنی۔ اور اس طرح کے ملتے جلتے جو لفظ ہیں، اسماء ہیں، وہ اسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، تو وہ دیکھ لیں۔ جیسے ہے لفظ موسیٰ ہے، وہ بھی ایسے پڑھا، جیسے تینوں حالتوں میں پڑھا گیا۔ عیسیٰ کو بھی آپ نے اسی طرح تین حالتوں میں ایسے پڑھنا ہے۔ حبلہ لفظ آئے تو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ طلحہ آئے، علامہ آئے، زینب آئے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مبنی حروف ہیں۔ مبنی الفاظ جو ہیں وہ آپ کو پڑھنے سے کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، اور اس طرح ذخیرہ آپ علمی بنا سکتے ہیں۔ تو بہرکیف سمجھنے کے لیے دو چار آپ کو مثالیں دے دی ہیں۔ اب پہچان کیا ہے مبنی کے الفاظ جو ہیں وہ کیسے پہچانے جائیں گے کہ یہ بھی مبنی ہے؟ تو اس کے کچھ قاعدے ہیں وہ ہم یاد رکھتے ہیں، تو ان قاعدے یا اصولوں پر آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ تو ایک یہ یاد رکھیں کہ مبنی کی حرکت کیا آتی ہے، وہ ایک ہی رہتی ہے۔ اب مبنی لفظ کون سے ہوں گے؟ مثلاً جتنی ضمائر ہوتی ہیں، ضمیریں، وہ مبنی ہوتی ہیں۔ اب ضمیریں کیا ہیں؟ یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں یا اس سے جدا ہو کر آتی ہیں۔ تو ضمیریں اگر علیحدہ علیحدہ ہوں، یعنی اسم علیحدہ ہے اور ضمیر علیحدہ ہے، تو ہم اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے، تو یہاں ہوا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہٹ کے آئی ہے، تو یہ اسے منفصلہ کہتے ہیں۔ منفصلہ ضمیروں میں ان کی بھی پوری گردان بنتی ہے۔ وہ صیغے بھی ماضی میں آپ گردان بناتے ہیں نا، جیسے ضربا ضربا ضربوا ضرب، اسی طرح منفصلہ میں ضمیروں کی بھی گردان ہوتی ہے۔ تو یہ یوں پڑھا جاتا ہے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتے انتما انتنا، آنا نحن، یہ ہے ضمیر منفصلہ۔ یہ گردان کی 14 جو ضمیریں ہیں، یہ سب ان میں سے ہر ایک ضمیر کیا ہے؟ منفصل کہلاتی ہے۔ کچھ یہ ضمیریں کبھی فعل کے یا اسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور کبھی یہ ہمیشہ منفصل ہوتی ہے۔ منفصل کا مطلب انفصال، فصل والی، یعنی جدا آتی ہیں۔ یہ کبھی فعل کے ٹھیک ہے۔ پھر دوسری ہے ضمیر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ہوگی منفصل ضمیر۔ یہ تمام ضمیریں کیا ہیں؟ مبنی ہوں گی، یعنی ان میں کوئی تبدیلی، ہوا کو ہوا ہی پڑھیں گے، ہما کو ہما ہی پڑھیں گے، ان میں حرکات کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ دوسری ضمیر ہے متصل، جو کسی فعل کے ساتھ آتی ہے یا کسی اسم کے ساتھ ملی ہوتی ہے، تو اسے متصل، ضمیر متصل کہا جاتا ہے، اور جمع جب بولیں گے تو ضمائر متصلہ کہا جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ اسم کے ساتھ جب ہم لہو ہم جیسے بول دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لام کے بعد ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہوگی، لام کے ساتھ مل گئی۔ تو اس طرح یہ ہو، ہا، ہم، ہننا، یہ فعل اور اسم کے ساتھ ملی ہوگی۔ مثلا فعل کے ساتھ کیسے ملے گی؟ ضربہ، اس نے اسے مارا، ضربہا، اس نے اسے مارا۔ اور یہ ضمیریں جو ہے اسی طرح اشارہ ہوتا ہے، تو اشارات جو ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو مثلا اشارہ کیا ہے؟ ذالکہ ہے، ہاذا ہے، ہاذی ہی ہے، تلکا ہے، ہاؤلا ہے، یہ اشارے ہیں، تو ان کو بھی ہم شمار کرتے ہیں کہ یہ بھی مبنی ہے۔ مثلا اس کی مثال آپ ایک دیکھ لیں، جا ہاؤلائے، وہ آئے سب،
رأیت ہؤلاء، وہ میں نے ان سب کو دیکھا، مررت بہؤلاء، میں ان سب کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں ہؤلاء کا جو لفظ آپ دیکھیں گے تو یہ مبنی ہے، کیونکہ یہ تینوں صورتوں میں چاہے وہ فاعل بن کر آئے، چاہے مفعول بن کر آئے، چاہے مجرور بن کر آیا ہے، تو بھی اس کی حرکت ایک ہی رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخر میں زیر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اسم موصول جو ہیں وہ بھی مبنی کہلاتے ہیں، مثلا الذی، اللتی، تو یہ بھی دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی سبق ہے معرب اور مبنی، ان کی پہچان رکھیں، یاد رکھیں، کچھ مثالوں کو یاد رکھیں، اور اسائنمنٹ جب ہو تو آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، اور اسی کی روشنی میں آپ نے معرب اور مبنی کی وہ اسائنمنٹ بھی لکھنی ہے۔ والسلام الی اللقاء القادم۔ السلام۔